جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم مسئلہ نمبر 147 سے آج سبق شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے تمام مسلمانوں پر قتال کی فرضیت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے اور بوجھل جیسے بھی نکل پڑو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ ملا جیون آگے تفسیر کے حوالے سے فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت جہاد کے بارے میں ہے۔ اس میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خفاف اور ثقال، اب خفاف اور ثقال کی وضاحت بعد میں آئے گی، کہ وہ خفاف و ثقال ہر حال میں جہاد و قتال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ خفاف اور ثقال کی تفسیر میں مختلف اقوال آئے ہیں، علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ ایک لفظ کے جتنے احتمالات نکل سکتے ہیں اگر ان میں باہم تعارض نہ ہو تو ایسی صورت میں تمام احتمالات مراد لیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے یہ، اگر بظاہر ان احتمالات کے اندر تعارض نظر آئے تو مختلف مواقع اور مختلف محل پر اس کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف خفاف اور ثقال کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول، خفاف سے مراد ہے ہنسی خوشی جہاد کے لیے روانہ ہونا، اور ثقال سے مراد ہے اسے اپنے لیے شاق یعنی سخت اور نفس پر گراں سمجھنا۔ تو چاہے جہاد کا حکم جب اس کا اعلان کیا جائے تو چاہے ہنسی خوشی نکلو یا اپنے نفس پر بوجھ بنا کر نکلو، کہ نفس تو تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلامی سلطنت ہے اور کلمہ پڑا ہے، اس لیے جو ہے انسان اپنے نفس پر جبر کر کے نکلے۔ بہرحال ہر حال میں نکلنا ہے۔ دوسرا معنی ہے اس کا خفاف اور ثقال کا سوار ہو کر اور پیدل، اور تیسرا معنی ہے نوجوان اور بوڑھے، اور چوتھا معنی ہے فقیر اور غنی۔ پانچواں معنی ہے ہتھیاروں کے اعتبار سے کم ہو اور زیادہ۔ چھٹا معنی ہے قلت عیال اور کثرت عیال، چاہے اولاد تمہاری کم ہو یا زیادہ ہو۔ ساتواں معنی ہے اس کا دبلے پتلے اور بھاری جسم، چاہے کمزور دبلے پتلے نظر آؤ یا پھر بھاری جسم والے ہو۔ اور آٹھواں معنی ہے صحیح اور مریض، یعنی صحت مند ہو یا مریض ہو۔ بہرکیف یہ مختلف معنی مفسرین کرام نے خفاف اور ثقال کے بیان فرمائے ہیں۔ ملا جیون کہتے ہیں گزشتہ اوراق میں نے کتب فقہ سے نقل کر دیا ہے کہ اگر خفاف و ثقال کا معنی تندرست اور بیمار لیا جائے تو پھر یہ آیت منسوخ ہوگی، یعنی اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ مریض ہیں وہ بھی نکلیں اور جو تندرست ہیں وہ بھی نکلیں، تو اسی صورت میں یہ آیت منسوخ ہوگی، اور اس کو منسوخ کرنے والی آیت وما کان المؤمنون لیانفروا کافہ یہ بھی ناسخ بنے گی، اور قول باری تعالی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، یہ تینوں آیتیں اس آیت یعنی انفروا خفافا وثقالا کے لیے ناسخ بن جائیں گی، جن میں قتال سے روکا گیا ہے۔ یعنی ان تین آیتوں میں ہر شخص پر قتال کا وجوب نہیں ہے، بلکہ بیماروں کو، مریضوں کو، کمزوروں کو جو ہے اس سے روکا گیا ہے۔ مثلا ان علیک الا البلاغ وغیرہ۔ علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہاں کلام کرتے ہوئے لکھا ہے
جو اس بات پر دلالت کرتا ہے امام بیضاوی کا کلام کہ اگر خفاف و ثقال کا معنی تندرست اور مریض لیا جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج اس سے منسوخ ہو جائے گی۔ یعنی ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، اگر اس آیت میں خفاف اور ثقال کا معنی تندرست اور مریض لیا جائے تو پھر یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہو جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں صاحب بیضاوی، علامہ بیضاوی علیہ رحمہ، وہ لکھتے ہیں کہ یا خفاف و ثقال کا معنی صحیح اور مریض ہے، اس لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھ پر بھی جہاد کے لیے نکلنا لازم ہے؟ حالانکہ آپ نبی نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی ان لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یہ نازل ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت انفروا خفافا وثقالا جس میں ہر صحت و مریض کا معنی لیا جائے تو پھر یہ آیت لیس علی الاعمی سے منسوخ قرار دی جائے گی، جس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ درج ہے۔ اسی طرح صاحب کشاف نے بھی لکھا، پھر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت مذکورہ کا حکم اللہ تعالیٰ کے قول، کون سی آیت؟ انفروا خفافا وثقالا، اس آیت کا حکم اللہ تعالیٰ کے اس قول لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى اس آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر جناب صفوان اور زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ باقی ہے۔ یعنی آیت میں جو حکم دیا گیا کہ صحت مند ہو یا مریض ہو اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، تو صاحب بیضاوی نے پہلے یہ ظاہر بتایا کہ یہ آیت میں اگر صحت مند اور تندرست کا معنی کیا جائے تو پھر یہ منسوخ ہے۔ صاحب کشاف نے بھی ایسا ہی لکھا، لیکن آگے یہ لکھا کہ ان حضرات یعنی جناب صفوان وغیرہ کا کلام سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ ندبی ہو یا وجیبی ہو، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نکلنے کا حکم جو ہے وجوبی طور پر ہے یا مستحب کے طور پر ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہو۔ آگے دیکھیے تفسیر حسینی میں اسباب نزول کے حوالے سے لکھا ہے، ان اس آیت کے ہر مختلف آیتوں کے اسباب نزول ذکر کیے جاتے ہیں، تو اسباب نزول کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک جماعت غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئی، اور انہوں نے عذر یہ کیا کہ ہم سے بھاری بوجھ نہیں اٹھائے جاتے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ نکل پڑو، خواہ بوجھ ہلکے ہوں یا بھاری۔ صاحب مدارک اور امام زاہد رحمۃ اللہ علیہما میں سے کسی نے بھی اس آیت کے منسوخ یا عدم منسوخ ہونے کی بات نہیں کہی ہے۔ جو کچھ بھی ابھی ذکر کیا گیا منسوخ ہونے کے حوالے سے، وہ صاحب کشاف کی تصریح پیش کی گئی اور علامہ بیضاوی کی، لیکن صاحب مدارک وغیرہ نے اس آیت میں منسوخ ہونے یا نہ ہونے کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ فرماتے ہیں خواہ تقدیر کوئی بھی لی جائے، یعنی ان کے یہاں یہ آیت میں منسوخ ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اور صاحب ہدایہ کا باب الجہاد کے شروع میں کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ آیت کریمہ نفیر عام ہے، یعنی عام اعلان پر محمول ہے اور مطلقاً منسوخ نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون صاحب ہدایہ، مگر یہ کہ نفیر عام ہو تو اس وقت قتال فرض عین ہو جائے گا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے انفروا خفافا وثقالا ہے۔ اور صاحب اتقان امام سیوطی نے آیت مذکورہ کو 3 آیتوں کے ساتھ مطلقاً منسوخ ہونے کا قول کیا ہے، خواہ خفاف و ثقال کا معنی صحت مند اور مریض لیا جائے یا کوئی اور معنی لیا جائے، اور یہ حکم عام ہے، خواہ نفیر عام ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ حکم وجوب کے لیے ہو یا عدم وجوب کے لیے ہو، ہاکذا قالو، علماء نے ایسا ہی کہا ہے۔ ملا جیون فرماتے میں کہتا ہوں کہ حضرات فقہاء کرام کے مابین یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ جب نفیر عام ہو، عام اعلان ہو جنگ کا، تو تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نکل کھڑا ہونا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ البتہ نابینا، لنجا جو ہاتھ سے معذور ہے یا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا شخص ہے،
یہ تمام اشخاص اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، اور اگر نفیر عام نہ ہو تو پھر قتال و جہاد کے لیے نکلنا یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ اگر بعض مسلمان اسے قائم رکھیں تو دوسروں سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا، اور اگر سبھی چھوڑ دیں تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اب اگر آیت کریمہ کو، جو آیت گزری انفروا خفافا و ثقالا، نفیر عام پر محمول نہ کیا جائے تو اس میں مذکورہ صیغہ امر کو وجوب کے معنی میں لیں تو پھر آیت مذکورہ ہر اعتبار سے منسوخ ہوگی، یعنی خفاف و ثقال کا کوئی بھی معنی لیا جائے، آیت کا حکم منسوخ ہوگا، اس لیے کہ تعمیم جو ہے تمام معنی میں حاصل ہے، یا اس کو خاص کر غزوہ تبوک کے بارے میں لیا جائے، اور اگر صیغہ امر ندب کے لیے ہو، استحباب کے لیے ہو، تو آیت اپنے حکم پر تمام معنی کے اعتبار سے باقی ہے، اور اگر آیت کو نفیر عام کے لیا جائے اور امر وجوب کے معنی میں لیں تو اس صورت میں اس تقدیر پر منسوخ ہوگی کہ خفاف و ثقال کا معنی مریض اور صحت مند لیا جائے، اور اس کا ناسخ خواہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ اس کو بنایا جائے، یا پھر قول باری تعالیٰ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج اس کو بنایا جائے، یا پھر لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى اس کو بنایا جائے۔ اور اگر اس صورت میں امر ندب کے لیے ہو تو پھر اس کے نسخ اور عدم نسخ دونوں کا احتمال ہے، لیکن دونوں میں عدم نسخ کو یہ منسوخ نہیں ہے یہ لیا جانا یہ زیادہ اولا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ قول باری تعالیٰ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ بالالتزام اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول التزامی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیماروں پر قتال واجب نہیں ہے، اور بقیہ دونوں آیات اس پر دلالت مطابقی کرتی ہیں۔ التزامی دلالت اور مطابقی دلالت دونوں کے اندر ایک فرق ہے۔ لفظ اپنے پورے موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو دلالت مطابقی ہوتی ہے، اور لفظ کسی موضوع لہو کے جز پر استعمال کیا، لازمی حصے پر استعمال کیا جائے تو پھر یہ دلالت التزامی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی آیت وما کان المؤمنون یہ التزامی طور پر دلالت کرتی ہے کہ بیماروں پر قتال واجب نہیں ہے، اور بقیہ دونوں آیتیں دلالت مطابقی کے طور پر بتاتی ہیں کہ بیماروں پر قتال واجب نہیں ہے۔ اور قول باری تعالیٰ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اس میں مریض کو اعمیٰ اور اعرج کے مقابل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ مریض یا تو ان دونوں سے عام ہوگا یا ان دونوں کے مبائن ہوگا، لیکن عرف عام میں اعمیٰ اور اعرج کو بھی بیمار ہی کہتے ہیں، لہٰذا یہ عام ہوگا۔ اور جب یہ بات مسلم ہے کہ اخص کی نفی عام کی نفی کو مستلزم نہیں ہے، اگر خاص چیز کی نفی کر دی تو پھر عام کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حیوان عام ہے، اور حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان مفترس یہ سب خاص ہیں۔ اگر کسی جاندار سے آپ نے انسان کی نفی کی تو حیوان کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اور قول باری تعالیٰ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى میں اس آیت میں مریض کو کمزور کے مقابل ذکر کیا گیا ہے، لہذا ضعفاء وہ لوگ ہوں گے جو بڑھاپے کی وجہ سے قریب المر ہوں، یعنی شیخ فانی وغیرہ۔ مریض کا لفظ اعمیٰ اور اعرج کو بھی شامل ہوگا۔ مختصر یہ کہ مریض پر جہاد فرض نہیں ہوتا اگرچہ نفیر عام ہی کیوں نہ ہو، لیکن مریض بعض دفعہ ایسے شخص پر بھی بولا جاتا ہے جسے کوئی مرض لاحق ہو، مثلا بخار ہو گیا یا سر درد کی شکایت ہو گئی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فما کان منکم مریضا اور ان کنتم مرضی، یہ دونوں قول ہیں۔ ان میں ہے کہ یہاں پر بیماری مطلقاً بیماری مراد ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مریض بول کر اندھے، لنجے، ہاتھ پاؤں کے کٹے وغیرہ کو بھی مریض کہا جاتا ہے، اور لفظ مریض جو صحیح کے مقابلے میں ذکر کیا جائے یعنی خفافا و ثقالا کا معنی صحیح اور مریض کیا گیا ہے، اگر یہ اس مریض کے موافق ہے جسے ناسخ میں ذکر کیا گیا ہے، خواہ کسی اطلاق میں بھی ہو، تو پھر اس کے ساتھ آیت مذکورہ کا نسخ درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور شبہ کی گنجائش اس مقام میں بہت ہے، اور خفاف و ثقال کی تفسیر صحیح اور بیمار سے کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحت اور مرض سے مراد
ایسی چیز ہو جو کسی انسان کو آ لگے جبکہ اس کے اعضاء اور آلات جسمانی سلامت ہوں۔ یوں ہی دونوں آیات یعنی قول باری تعالیٰ ولا علی المریدی کو ولا علی الاعرج کے بعد ذکر کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد ایسا مریض ہے جس کے اعضائے جسمانی سلامت ہوں لیکن انہیں کوئی بیماری آ لگے۔ لیکن ولا علی المرضى کو قول باری تعالیٰ علی الضعفاء کے بعد ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں اعمى اور اعرج بھی شامل ہیں، لہذا یہ دونوں معنی سے عام ہوگا اور اس پر جہاد واجب نہیں ہوگا، اور اولا یہ ہے کہ سب میں تعمیم کی جائے، سب کو عام کیا جائے جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہ تمام گفتگو ملا جیون کہتے ہیں مجھ فقیر کے دل میں آئی، جہاں تک میرا مطالعہ ہے کسی مفسر نے اس کی صراحت نہیں فرمائی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال و حقیقت المقال۔ اس کے بعد آیت کا بقیہ حصہ یعنی جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ کا معنی چونکہ واضح ہے کہ اپنے مالوں سے اپنے نفسوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور قول باری تعالیٰ ذالکم خیر لکم میں لفظ خیر میں وجوب اور ندب دونوں کا احتمال ہے، یعنی یہ تمہارے لیے واجب ہے، وجوب کا بھی معنی نکلتا ہے اور ندب استحباب کا بھی معنی نکلتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نشست میں مسئلہ نمبر 148 آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔